السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ انشاءاللہ ہم اپنے سبق صالحات کا اگلا حصہ دیکھیں گے آج۔ سب سے پہلے ہم یہ دیکھیں گے اس سبق کو سیکھنے کے بعد ہمیں اس قابل ہو جانا چاہیے کہ شکر ادا کرنے اور توبہ کرنے کی اہمیت کو جان سکیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سے کیا چاہتے ہیں؟ ان آیات میں اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں، چلیں ہم ان آیات سے ہی دیکھتے ہیں۔ کن تم ہو جاؤ من الشاکرین، شکر ادا کرنے والوں میں سے۔ کم من الشاکرین، تم شکر ادا کرنے والوں میں سے ہو جاؤ۔ اللہ تعالیٰ کیا چاہتے ہیں آپ سے، مجھ سے، کہ ہم شکر گزار لوگوں میں سے بن جائیں، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا کریں۔ ثم پھر توبو، تم لوٹ آؤ، الیہ اس کی طرف۔ ثم پھر توبو، تم سب توبہ کرو، الیہ اس کی طرف، پھر تم سب اس کی طرف توبہ کرو۔ اللہ تعالیٰ اس بات کا ہمیں حکم دے رہے ہیں کہ سب مل کر اللہ تعالیٰ کی طرف توبہ کریں تاکہ ہم اللہ تعالیٰ کو راضی کر سکیں۔ جب ہم بہت مشکل میں ہوتے ہیں، کوئی پریشانی ہوتی ہے یا کوئی بیماری ایسی آ جاتی ہے، جیسے آج کل ایک بیماری ہے جو سب لوگوں کے لیے تکلیف کا باعث بنی ہوئی ہے، تو ایسے میں کیا کرنا چاہیے؟ سب کو مل کر اللہ تعالیٰ کی طرف توبہ کرنی چاہیے تاکہ اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائیں اور ہم سب کو اس مشکل سے نکال دیں۔ تبتو، میں توبہ کرتا ہوں، الیکا، آپ کی طرف، میں آپ کی طرف توبہ کرتا ہوں یا توبہ کرتی ہوں۔ جب اللہ تعالیٰ سے توبہ کریں تو کیا کہیں؟ انی تبتو الیک، یقیناً میں آپ کی طرف توبہ کرتی ہوں، یقیناً میں آپ کی طرف لوٹتی ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توبہ کرنے والوں اور شکر کرنے والوں میں سے بنا دے۔ جب آپ کو کوئی چیز گفٹ کرے تو اس کو کیا کہنا چاہیے؟ اس کو بھی شکریہ کہنا چاہیے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو لوگوں کا شکر ادا نہیں کرتا وہ اللہ تعالیٰ کا بھی شکر ادا نہیں کرتا۔ اس تصویر میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ نئی چیز دیکھ کر، کسی کی اچھی چیز دیکھ کر کیا کہنا چاہیے؟ ماشاء اللہ، اللہ تعالیٰ کی ثنا بیان کرنی چاہیے۔ کسی کے پاس کوئی اچھی چیز دیکھ کر کیا کہنا چاہیے؟ ماشاء اللہ، اس کی تعریف کرنی چاہیے، اللہ تعالیٰ کی تعریف کرنی چاہیے اس موقع پر، کیونکہ ہر موقع پر اللہ تعالیٰ کو شکر ادا کرنا پسند ہے۔ سبق کا اگلا حصہ دیکھیں گے اور اس کو سیکھنے کے بعد ہم اس قابل ہو جائیں گے یہ جان سکیں اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول پر ایمان لانا کس قدر ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فآمنوا، پس ایمان لاؤ، باللہ، اوپر اللہ تعالیٰ کے، باللہ، ساتھ اللہ تعالیٰ کے، ورسولہ، اور اس کے رسول کے، والنوری، اور اس نور کے۔ پس آپ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول پر ایمان لائیں اور اس نور پر، یہاں نور سے مراد کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی آخری کتاب قرآن مجید۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے فرمایا آمینو، تم ایمان لاؤ، باللہ، اوپر اللہ تعالیٰ کے، ورسولہ، اور اس کے رسول کے، والکتابی، اور کتاب۔ تم اللہ تعالیٰ، اس کے رسول اور کتاب پر ایمان لاؤ۔ اللہ تعالیٰ نے ان آیات پر ہم سے ایمان لانے کا مطالبہ کیا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے یہاں پر حکم کہ اللہ تعالیٰ پر ایمان لاؤ، اس کے پیغمبر پر ایمان لاؤ، اور اس کی کتاب یعنی قرآن مجید پر ایمان لاؤ۔ تو پیغمبر جو دین ہمارے پاس لے کر آئے وہ دین اسلام ہے، اس کی تعلیمات پر عمل کرنا، اس کے بارے میں جاننا بہت زیادہ ضروری ہے تاکہ ہم جان سکیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سے کیا چاہتے ہیں، وہ کون سے کام ہیں جن سے اللہ تعالیٰ راضی ہوتے ہیں، اور وہ کون سے کام ہیں جو ہمیں نہیں کرنے، جو اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا باعث بنتے ہیں۔ وساریو، اور تم دوڑو، الی طرف،
الا طرف مغفرتن بخشش من ربکم اپنے رب کی، اور تم اپنے رب کی مغفرت اور تم اپنے رب کی طرف سے بخشش کی طرف دوڑو۔ آپ دیکھ سکتے ہیں تصویر میں کہ اللہ تعالیٰ کا نام ہے، اس کے رسول کا نام ہے اور قرآن مجید ہے۔ اللہ پر ایمان، اس کے رسول پر ایمان اور اس کی کتاب پر ایمان لانا کامیابی کے لیے بہت ضروری ہے، کامیاب ہونے کے لیے بہت ضروری ہے، جنت میں جانے کے لیے بہت ضروری ہے۔ سب سے پہلے کس پر ایمان لانا ہے؟ اللہ تعالیٰ پر، پھر اس کے رسول پر اور پھر اس کی کتاب یعنی قرآن مجید پر۔ سبق کا اگلا حصہ ہم دیکھیں گے انشاءاللہ، اور اس کو سیکھنے کے بعد ہم اس قابل ہو جائیں گے یہ جان لیں کہ اسلام قبول کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ کے حکم پر عمل کرنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَاصْطَبِرْ، اور جمے رہو، لعبادتی، اس کی بندگی پر، حل کیا، تعلمو، تم جانتے ہو، لہو، اس کے لیے، سمیہ، کوئی ہم نام، اور اس کی عبادت کے لیے جمے رہو۔ کیا آپ اس جیسا کوئی ہم نام جانتے ہیں؟ یعنی آپ اللہ تعالیٰ کا کوئی ہم نام جانتے ہیں؟ کوئی اللہ تعالیٰ جیسا ہے؟ اسی طرح اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان نہیں ہوا وہ الا مگر وحیٌ، ایک وحی ہے، یوحا، جو بھیجی جاتی ہے۔ یہ تو ایک وحی ہے جو بھیجی جاتی ہے، یعنی یہ قرآن اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی ہے، اللہ تعالیٰ کا میسج ہے جو اللہ تعالیٰ فرشتے کے ذریعے سے اپنے پیغمبر تک پہنچاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کا ہم سے کیا مطالبہ ہے؟ اللہ تعالیٰ کا مطالبہ ہے وَاتَّبِعْ، اور آپ پیروی کریں، ما، جو، یوحا، وحی کیا جاتا ہے، الیک، آپ کی طرف، من ربک، آپ کے رب کی طرف سے۔ آپ پیروی کریں اس کی جو آپ کے رب کی طرف سے آپ پر وحی کیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو حکم دیا ہے کہ آپ اپنے رب کی طرف سے کی جانے والی وحی کی پیروی کریں اور جو کچھ آپ کو اس میں حکم دیا جاتا ہے ویسے ہی عمل کریں۔ تو قرآن مجید ہمارا انسٹرکشن مینول ہے۔ اس کو سیکھنے کے بعد ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے کیا چاہتے ہیں، ہم سے کیسا عمل چاہتے ہیں، اور ہماری پوری لائف کے بارے میں ساری انسٹرکشنز اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن مجید کے ذریعے سے اور اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے پہنچا دی، اور کوئی بات بھی ایسی باقی نہیں ہے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں گائیڈ نہ کیا ہو، اور کوئی بات بھی ایسی نہیں ہے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ہمارے پاس گائیڈ لائن نہ بھیجی ہو۔ آپ نے یہاں پر کچھ احکامات جو اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں دیے ہیں اس کی چند مثالیں آپ نے یہاں پر تحریر کرنی ہیں انشاءاللہ۔